بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس روزہ افطار کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے اور ایسے میں بیٹیوں کو لے کر لنگر پر چلی جاتی جہاں 2 روپے کا روٹی سالن ملتا تھا۔ جب اس لنگر والے کی نظر میری چھوٹی بیٹی پر پڑی، وہ بہانے سے بیٹی کے قریب آتا۔ میں نے اسے منع کیا تو بولا کھانا نہیں ملے گا۔ میں تڑپ اٹھی اور کہا مجھے کھلانے کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور دوبارہ لنگر پر کبھی نہیں گئی۔ 3 دن فاقے میں گزر گئے، پر میں نے شکر ادا کیا۔ جب بیٹی بھوک سے رونے لگی، ابھی آسمان کی جانب دیکھا ہی تھا کہ اچانک زور سے دروازہ بجا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اللہ اکبر کہتے میں سجدے میں گر پڑی، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، روزہ لگ رہا تھا، مگر میں نے سوچا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ بیچ کر جاؤں گی۔ بازار میں رش تو تھا، لیکن کوئی بھی میرے کپڑے یا رومال خریدنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہر کوئی بڑی دکانوں کی جانب دیکھ رہا تھا، وہاں سے خریداری کر رہا تھا، اور میں بس اپنی چادر ٹھیک کرتی گاہکوں کو امید بھری نظروں سے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ بی بی، آج کچھ بھی بکنے والا نہیں، جگہ خالی کر دو، ٹریفک پولیس والے نے سختی سے کہا۔ تو میں جلدی سے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، کئی دنوں سے یہی ہو رہا تھا۔ رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ بک جاتا تھا، مگر اب تو لوگ بڑی بڑی دکانوں میں جاتے ہیں اور میری جانب کوئی دیکھتا تک نہیں تھا۔ دل میں درد سا اٹھا کہ کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو آج ایسے دھکے نہ کھانے پڑتے۔ کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو آج ایسے دھکے نہ کھانے پڑتے۔ ہاتھ میں صرف 100 روپے تھے۔ اگر رکشہ کروا لیتی تو کل کی طرح بچیوں کو صرف پانی اور نمک سے روزہ کھلوانا پڑتا۔ ایک پل کو میں نے اب کی تھکی ہوئی ٹانگوں پر نظر ڈالی، مگر دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا، پیدل جانا بہتر تھا۔ گھڑی دیکھی، اذان میں 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں نے چادر ٹھیک کی، بیگ سنبھالا اور تیزی سے چلنے لگی۔ سورج کی گرمی تپتی ہوئی زمین پر لو برس رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ لگتا جیسے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ پسینہ پیشانی پر آ کر آنکھوں میں چبھنے لگا، مگر میں نے دھیان نہ دیا۔ بازار سے گزرتے ہوئے خوشبوؤں نے دل مچلایا۔ پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، ہر جانب افطاری کے پکوان بن رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خود کو یاد دلا دیا، بیٹیوں کے لیے ہمت رکھنی ہے، ابھی کمزور نہیں پڑنا۔ گھر قریب آ رہا تھا، مگر ہمت جواب دے رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ بس چند قدم اور۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ، میری بچیوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دینا۔ پھر قدم گھسیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچی۔ سانس پھولی ہوئی تھی اور ٹانگوں میں کپ کپاہٹ تھی، لیکن ہاتھ دروازے پر رکھا اور دستک دی۔ دروازہ کھلا تو نادیہ نے میری حالت دیکھ کر فوراً میرا بازو تھام لیا۔ امی پیدل آئی ہیں، کتنی دفعہ کہا ہے کہ رکشہ کر لیا کرے۔ میں نے بس مسکرا کر سر جھکا لیا۔ بیٹیوں کے آگے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر میں رکشہ کروا لیتی تو پھر سحری میں کیا کھاتے؟ گھر میں داخل ہوئی تو باقی تینوں بیٹیاں بھی دوڑتی ہوئی آئیں۔ کومل جو سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ حساس تھی، میری چادر کے کونے کو پکڑ کر بولی امی کچھ لائی ہے؟ میں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، پھر جیب سے کھجوریں نکال کے دکھائیں۔ بس یہ ہیں، اور شکر ہے کہ ہمارے پاس پانی ہے۔ سب خاموش ہو گئیں۔ میں نے نگاہیں بچا کر ان کے چہروں کی جانب دیکھا۔ نائلہ آنکھیں جھکائے زمین کو گھو رہی تھی، اور شمائلہ کے چہرے پر مایوسی تھی، اور کومل کا نازک سا چہرہ بالکل سفید لگ رہا تھا۔ سحری میں بچیوں نے آدھی آدھی روٹی کھائی۔ میں نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، تم لوگ کھاؤ۔ نادیہ سمجھدار تھی، فوراً بولی نہیں امی، آپ بھی کھائیں، ورنہ روزہ کیسے رکھیں گی؟ دل تو چاہا کہ کہہ دوں بیٹا، ماں کے لیے بھوک کوئی چیز نہیں، لیکن بچوں کی بھوک جگر کاٹ کر رکھ دیتی ہے، مگر میں نے زبان نہیں کھولی۔ ہم سب نے پانی پیا اور کھجور سے سحری مکمل کر لی۔ باہر گلی میں زندگی رواں دواں تھی۔ ہر جانب گھروں میں چولہے جل رہے تھے، پراٹھوں اور انڈوں کی خوشبو اور چائے کے کپوں کی کھنک۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایک پل کو دل میں سوال اٹھا، کیا کوئی ہمارے بارے میں سوچے گا؟ کیا کسی کو خیال آئے گا کہ ان کے پڑوس میں بھوکی بچیاں روزہ رکھ رہی ہیں؟ لیکن پھر فوراً اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ نہیں، میں اللہ پر بھروسے رکھنے والی عورت تھی۔ اگر آج آزمائش تھی تو کل کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلے گا۔ سحری ختم ہوئی تو بچیاں نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ میں نے بھی جائے نماز بچھایا اور سجدے میں جا کر دل کی ساری باتیں اپنے رب کے حوالے کر دی کہ یا اللہ، میرے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آنے دینا۔ آمین کہہ کر آنکھیں کھولی تو آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں نے جلدی سے انہیں پونچھ لیا۔ ماں کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ دن کیسے گزرا مجھے خود خبر نہیں ہوئی۔ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت الگ،
جسم کی کمزوری الگ اور دکان پر نہ بکنے والی چیزوں کا بوجھ الگ، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ہی ہمت چھوڑ دوں گی تو میری بچیوں کو کون سنبھالے گا۔ شام ہونے لگی تو فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلنے لگی، ہر گھر سے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ کسی کے گھر میں سموسے تلے جا رہے تھے تو کسی کے ہاں پکوان پک رہے تھے، کہیں دودھ میں کھجوریں بھگوئی جا رہی تھی اور کہیں قورمے اور بریانی کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ میری بیٹیاں دروازے کے پاس بیٹھی خاموشی سے اس رونق کو دیکھ رہی تھی۔ نادیہ نے چپکے سے کھڑکی کے پردے کو تھوڑا سا ہٹایا اور باہر جھانکنے لگی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کومل میرے قریب آ کر میرا دوپٹہ کھینچنے لگی۔ امی، آپ نے کچھ پکایا؟ میں نے اس کے چھوٹے سے چہرے کو دیکھا جو آج کل اور بھی لاغر ہونے لگا تھا، جو آج کل اور بھی کمزور لگنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور یہ امید مجھے اندر تک توڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے زبردستی مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور جھوٹ موٹ کا غصہ بنا کر کہا، ارے ہاں بھائی، بڑی جلدی ہے سب کو کھانے کی۔ کومل ہنسنے کی بجائے خاموش ہو گئی۔ وہ اب اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ میری باتوں کے پیچھے کی حقیقت نہ سمجھ سکے۔ اتنے میں نادیہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، امی، ماسی سمینہ بتا رہی تھی کہ یہاں قریب ہی ایک لنگر لگا ہے جہاں صرف 2 روپے میں روٹی سالن ملتا ہے۔ میں نے نادیہ کی جانب دیکھا، وہ نظر چرا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جھجک تھی، جیسے خود سے شرمندہ ہو۔ شمائلہ اور نائلہ نے بھی سر جھکا لیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی کہ یا اللہ، مجھے کبھی یہ دن دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ میرے شوہر کے جیتے جی ہم عزت دار لوگ تھے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بچیوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دوں، لیکن حالات نے آج یہاں لا کھڑا کیا تھا۔ میری بیٹیاں بھیک مانگنے سے بس ایک قدم دور تھی۔ میری خاموشی دیکھ کر نادیہ فوراً بولی، امی، اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ 3 دن ہو گئے تھے انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، چلو اپنی اپنی چادریں اوڑھو، آج ماں کو اپنی انا کے خلاف چلنا تھا۔ میں نے بیٹیوں کو چادریں اوڑھنے کا کہا اور خود بھی دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوریاں بہت بڑی چیز ہوتی ہیں۔ آج غیرت اور ماں کی ممتا کے بیچ ایک جنگ شروع ہو چکی تھی اور مجھے اپنی بچیوں کے خالی پیٹ دے کر اپنی غیرت کو پیچھے کرنا پڑا۔ دروازہ بند کر کے ہم تیزی سے گلی سے نکلے۔ کوشش تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے۔ دل میں عجیب سا ڈر تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بے بسی بھی۔ میری بچیوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا، اور آج ہم ایک ایسی جگہ جا رہے تھے جہاں سب کی نظروں میں محتاج نظر آئیں گے۔ لنگر پر پہنچے تو وہاں بہت رش تھا۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جگہ بنی ہوئی تھی۔ ایک لمبا سا دسترخوان زمین پر بچھا ہوا تھا جہاں لائنوں میں بیٹھے لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم چپ چاپ جا کر کنارے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی تقسیم شروع ہوئی۔ ایک آدمی جو شاید اس لنگر کا انتظام کرنے والا تھا، کھانے کے برتن لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بار بار میری بچیوں کی جانب دیکھ رہا تھا، خاص طور پر کومل کی جانب، میری چھوٹی بیٹی جو کمزور بھی تھی اور بے حد خوبصورت بھی۔ وہ پہلے ہی ڈر کر چادر میں خود کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً نادیہ کے کان میں سرگوشی کی، کومل کو اپنے قریب کر لو۔ نادیہ نے فوراً چھوٹی بہن کا ہاتھ تھام لیا، لیکن وہ آدمی پھر بھی بار بار چکر لگا رہا تھا۔ کھانے کے برتن دینے کے بہانے وہ قریب آیا اور کومل کے قریب جھک کر بولا، بیٹا، آپ کو اور سالن ڈال دوں؟ کومل نے نظر جھکا لی۔ میں نے جلدی سے برتن تھام لیا اور سخت لہجے میں کہا، سب کو برابر دو، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے۔ وہ آدمی تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، کیوں بی بی، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مہمان ہو، عزت تو کرنی ہی پڑے گی۔ مجھے اس کی باتوں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ عزت ہی یا کچھ اور؟ بیٹیوں نے جلدی جلدی نوالے کھائے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے ہر چیز برداشت کی۔ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئی، میں نے اشارہ کیا اور ہم فوراً اٹھ کر وہاں سے نکل آئے۔ گھر آ کر سب خاموش تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے پوچھا، امی، کیا ہم کل بھی جائیں گے؟ میں نے جواب نہیں دیا، بس وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ میری غیرت زخمی ہو گئی تھی، لیکن میں مجبور ماں تھی۔ اگلی صبح میں نے خود سے وعدہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو بچیوں کے لیے اچھا کھانے کا بندوبست ضرور کروں گی۔ میرے پاس کل کے بچے ہوئے کچھ روپے تھے جنہیں میں نے مٹھی میں مضبوطی سے دبا رکھا تھا۔ سوچا تھا آج بازار جاؤں گی، کوئی نہ کوئی رومال ضرور بک جائے گا۔ دن بھر دھوپ میں کھڑے ہو کر گاہکوں کو بلاتی رہی، مگر کوئی خریدنے پر تیار ہی نہیں تھا، جیسے میرا سامان کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آخر تھک ہار کر میں نے فیصلہ کیا کہ جو پیسے ہیں ان سے دہی لے آؤں۔ دہی سے کم از کم کھانے میں کچھ ذائقہ آ جائے گا، بچیاں خوش ہو جائیں گی۔ دہی کی دکان پر پہنچی تو رش لگا ہوا تھا۔ میں قطار میں کھڑی ہو گئی اور باری کا انتظار کرنے لگی۔ جیب میں رکھے ہوئے پیسوں کو میں نے بار بار ٹٹولا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہوں کہ ہاں، یہ پیسے ابھی تک محفوظ ہیں۔ جیسے ہی میری باری آئی، میں نے پیسے نکالے اور دکاندار کو دینے لگی
کہ اچانک ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ چھین لے، میرے ہاتھ سے پیسے نکل چکے تھے۔ ایک کم عمر لڑکا بجلی کی سی رفتار سے میری مٹھی کھول کر میرے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر بھاگ چکا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے تو سمجھا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ارے میرے پیسے! میری بے اختیار چیخ نکلی اور میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن روزے اور کمزوری نے قدموں کو جکڑ رکھا تھا۔ دوڑنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ چور نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں ہانپتی ہوئی رک گئی، زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ خالی تھے، جیب خالی تھی، دل بھی جیسے خالی ہو گیا تھا۔ میرے آس پاس کئی لوگ تھے، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا، کسی نے آگے بڑھ کر مدد نہیں کی۔ میں نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ یا اللہ، کیا یہی میری قسمت ہے؟ کیا میرے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی اتنی دور ہو گئی ہے؟ میں نے کپڑے جھاڑے، آنسو پوچھے اور خاموشی سے گھر کی جانب چل دی۔ آج پھر میرے بچے خالی دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ گھر آ کر چپ چاپ دروازہ بند کر لیا۔ ہاتھ خالی تھے، مگر چہرے پر ضبط کی چادر تان رکھی تھی۔ بچیوں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا۔ باہر گلی میں زندگی کی رونق بڑھنے لگی۔ گھروں میں چولہے جل رہے تھے، برتنوں کی کھنک، ہنسی مذاق، بچوں کی چہکار، سب کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر جانب پکوانوں کی خوشبو تھی، جیسے ساری دنیا خوشحال ہو سوائے میرے گھر کے۔ کومل بھوک سے نڈال ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ امی، آج کیا کھائیں گے؟ میں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بیٹا، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ ضرور کوئی سبیل نکالے گا، لیکن دل جانتا تھا کہ آج بھی ہمارے نصیب میں صرف پانی اور چند کھجوریں ہی ہوں گی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے بیگم فہمیدہ کے گھر میں خادمائیں افطار کے بڑے بڑے دسترخوان سجا رہی تھی۔ پکوڑے، سموسے، کباب، پھل، کھجوریں اور رنگ برنگے شربت، ہر چیز تھی وہاں۔ ان کے مہمان آنے والے تھے، امیر دوست، رشتہ دار، خاندان کے لوگ، جو افطار کے بعد کہے لگائیں گے، طرح طرح کے کھانوں کی تعریفیں کریں گے، اور پھر بچا ہوا کھانا اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں خود اپنے ہاتھوں سے محلے میں افطاری بیچتی تھی۔ میرے شوہر کی زندگی میں ہم غریب ضرور تھے، لیکن ہمارا دل امیروں سے بڑا تھا۔ رمضان آتا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر افطاری کے دسترخوان لگایا کرتی تھی۔ سالن کے چھوٹے چھوٹے پیالے، دو دو سموسے، کھجوریں اور روٹیاں پڑوسیوں میں بھجوایا کرتی تھی۔ وہی بیگم فہمیدہ جو آج شان و شوکت سے محفل سجا رہی تھی، میرے ہاتھ کی بنی چٹنی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ خوشحال لوگ بھول چکے ہیں کہ ان کے آس پاس بھی کوئی محتاج ہو سکتا ہے۔ کسی کو یہ احساس تک نہ تھا کہ اسی گلی میں ایک بیوہ اپنی بیٹیوں سمیت افطاری کے بنا بیٹھی ہے۔ اذان کی آواز گونجی۔ میں نے جلدی سے بچیوں کو پکارا۔ نادیہ، ایک جگ میں پانی اور کھجوریں لے آئے۔ ہم سب نے اللہ کا نام لے کر روزہ افطار کیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے، میں نے خود کو تسلی دی۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک سوال ضرور تھا، کیا واقعی اللہ کے بندے بھی اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں؟ رات کو بچیاں بھوکی سوئیں اور میں جاگتی رہی۔ نہ جانے کتنی دفعہ میں نے آنکھیں بند کی، مگر ہر دفعہ کومل کا کمزور ہوتا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ امی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کومل کی مدھم سی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی، چھت کی جانب دیکھا اور آہستہ سے دل میں کہا، یا اللہ، میری غیرت کو آزما، میری بھوک کو آزما، مگر میری بچیوں کو نہ آزما۔ صبح سویرے بازار گئی، پر حالات ویسے کے ویسے۔ ہاتھ میں پھر وہی چند سکے تھے جو کسی کام کے نہیں تھے۔ بچیوں کو خالی ہاتھ جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے پھر وہی فیصلہ کرنا پڑا، لنگر پر جانا ہوگا۔ چادریں سنبھال کر بچیوں کو ساتھ لے لیا اور وہاں پہنچ گئی۔ وہی ہجوم، وہی چہرے، وہی مجبوریوں کی تصویریں۔ ہم خاموشی سے ایک جانب جا کر بیٹھ گئے، مگر آج میں پہلے سے زیادہ محتاط تھی۔ آج وہ آدمی پھر ہوگا، دل نے سوال کیا، اور میرے اندر ایک انجانا ڈر جاگ اٹھا۔ اور پھر وہ آیا، وہی آدمی جو لنگر بانٹنے کی آڑ میں اپنی ناپاک نیتوں کو کھیل رہا تھا۔ ہماری طرف آتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے روٹی کا ٹکڑا کومل کی جانب بڑھایا اور ساتھ ہی اس کی نرم سی کلائی کو دبایا۔ چھوٹی بی بی، آپ کے لیے سالن زیادہ ڈالوں؟ اس نے سرگوشی میں کہا اور ساتھ ہی انگلیوں سے چٹکی کاٹ لی۔ کومل کے چہرے پر درد کی ایک لہر ابھری اور اس نے سسکی لی۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کہا، اللہ سے ڈرو، رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی ایسی ناپاک حرکتیں، یہ یتیم بچی ہے، شرم کرو۔ وہ پہلے تو چونک گیا، پھر چہرے پر عجیب بری مسکراہٹ لے آیا۔ او بی بی، اتنی عزت دار ہو تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو زبان بند رکھو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر دوبارہ یہاں آئی تو کھانا نہیں ملے گا، سمجھی؟ وہ آنکھ دبا کر بولا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے چاروں بیٹیوں کو اپنے قریب کیا۔ کومل ڈری ہوئی تھی،
باقی تینوں کی آنکھوں میں بھی ڈر تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، ہم یہاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ گھر واپس آ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، اب چاہے کچھ بھی ہو میں اپنی بچیوں کو دوبارہ اس ناپاک دسترخوان پر نہیں لے جاؤں گی۔ کھانے کے چند نوالے کے بدلے اپنی عزت بیچ دینا نہیں، میں بھوکی رہ لوں گی مگر اپنی بچیوں کی معصومیت پر کوئی بد نظر ڈالنے نہیں دوں گی۔ اللہ دینے والا ہے، وہ ہمیں بھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آٹا نہ چاول اور نہ کوئی اور چیز۔ پچھلے کئی دنوں کی کمزوری کا اثر میری بچیوں پر صاف واضح تھا، اور اب مزید فاقہ کرنا، یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ پہلا دن کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ بچیاں بھوک سے نڈال تھی مگر پھر بھی صبر کر رہی تھی۔ کومل بس میرا دوپٹہ تھامے بیٹھی رہی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ سوال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ شام ہوئی تو محلے میں افطار کی رونق پھر سے نظر آنے لگی۔ کوئی پھل خرید کر لا رہا تھا، کوئی دودھ، کوئی سموسے۔ دروازے کے نیچے سے مہک اندر تک آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ نادیہ چپکے سے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ نادیہ، میں نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ امی، میں بس ایسے ہی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل میں چاقو مار دیا ہو۔ یہ وہی بچی تھی جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی خواب دیکھتی تھی، جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور آج وہ دوسرے گھروں کی طرف حسرت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میرا بھرم رکھ لے۔ دوسرا دن آیا تو بچیوں کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ کومل بہت کمزور ہو گئی تھی۔ نائلہ کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے تھے، اور شمائلہ نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے کومل نے سسک کر کہا، امی، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ جملہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، تو ہی میرا آسرا ہے، میرے بچوں پر رحم کر۔ اچانک دروازہ زور سے بجا۔ میں نے آنسو پوچھے اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر۔ دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چاروں جانب نظر دوڑائی، لیکن گلی ویران تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک پل کو لگا شاید مجھے کوئی آس ملنے والی ہے، لیکن سامنے کچھ بھی نہ دیکھ کر مایوسی کا بوجھ سینے پر اور بھی بڑھ گیا۔ واپس مڑی تو کومل چارپائی پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ ہونٹ سوکھ چکے تھے، سانس بھی بہت مدھم تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے گود میں اٹھایا۔ کومل بیٹی، آنکھیں کھولو۔ میں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر اس نے بس ہلکی سی سسکی لی اور کمزور سا ہاتھ میرے دوپٹے میں مٹھی بنا کر پکڑ لیا۔ نادیہ، شمائلہ اور نائلہ قریب کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی ڈر تھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ امی، کومل بہت کمزور ہو گئی ہے۔ نادیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بچی بھوک کی شدت سے بیمار پڑ جائے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ میں نے بے اختیار کومل کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، میری بیٹی کو بچا لے۔ آنسو ضبط کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے کومل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، میں نے سب دروازے چھوڑ دیے، سب ہاتھ جھٹک دیے، سب کا آسرا ختم کر دیا۔ اب تیرے در پر آئی ہوں۔ یا اللہ، تو ہمیں آزما رہا ہے لیکن میں تو تیری بندی ہوں۔ یا رب، میری بچیوں پر رحم کر۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور زبان سے بس یہی جملے نکلتے رہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب تک میں سجدے میں پڑی رہی اور کب تک دل کی ساری باتیں رو رو کر اللہ کے سپرد کرتی رہی۔ پیچھے سے کومل ایک اور کمزور سی سسکی لی۔ نائلہ نے جلدی سے پانی کا گلاس آگے کیا۔ امی، اسے کچھ تو پلائیں۔ میں نے گلاس اٹھایا لیکن میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ کومل کے ہونٹوں سے پانی لگایا مگر اس نے ایک بوند بھی نہ پیا۔ یا اللہ، اب تو ہی ہے، بس تو ہی ہے۔ تبھی دروازے پر ایک اور دستک ہوئی، اس دفعہ پہلے سے زیادہ زور سے۔ میں نے چونک کر دیکھا، کون ہو سکتا ہے دروازے کے باہر؟ کون تھا؟ کیا میری دعا قبول ہو گئی تھی؟ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی، اس دفعہ پہلے سے زیادہ زور سے۔ میں نے کومل کو چارپائی پر لٹایا اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ یا اللہ، کون ہو سکتا ہے؟ کہیں وہی بدبخت تو نہیں، یا پھر کوئی مدد کے لیے آیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا اور جو منظر میں نے سامنے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ السلام علیکم آنٹی۔ جمشید بھائی دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں راشن کے بڑے بڑے تھیلے تھے اور دوسری جانب ایک ڈبے میں گرم گرم کھانے کے برتن رکھے تھے۔ اللہ اکبر، میرے لبوں سے بے اختیار نکلا اور میں وہیں دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر سجدے میں گر گئی۔ آنٹی پلیز، ایسے مت کریں۔ جمشید بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا
میں نے آنسو صاف کیے مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ یہ سب کیسے؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جمشید بھائی کے چہرے پر عاجزی تھی، انکساری تھی۔ آنٹی، امی بہت بیمار ہے، ہسپتال میں تھی، وہاں کسی نے بتایا کہ آپ کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ سن کر دل تڑپ اٹھا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ مجھے دیر ہوگی مگر یہ سب آپ کے لیے لایا ہوں، برا نہ منائیے گا، یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے ہاتھ میں موجود تھیلیوں کی جانب دیکھا۔ آٹے کا تھیلا، چاول، دال، گھی، دودھ، سب کچھ تھا، اور کھانے کے برتنوں میں سموسے، پکوڑے، کھجوریں، سالن، روٹیاں۔ یہ سب ہمارے لیے ہے۔ نادیہ، نائلہ اور شمائلہ اور کومل بھی دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب ہمارے لیے ہے۔ نادیہ، نائلہ، شمائلہ اور کومل بھی دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، جیسے برسوں بعد روشنی دیکھ رہے ہوں۔ جمشید بھائی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، اور یہ کچھ رقم بھی ہے، آپ کے کام آ سکتی ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رقم تھامی مگر زبان سے اب بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ یہ مدد نہیں آنٹی، یہ ہمارا فرض تھا، جمشید بھائی نے نرمی سے کہا، اور ہاتھ جوڑ کر واپس جانے لگے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بس آنکھوں سے آنسو ہی بہتے جا رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا اور تو نے میرا دامن بھر دیا۔ مدد کرنے والے ہاتھ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جمشید بھائی واپس جانے لگے، لیکن میں نے جلدی سے دروازے کی چوکھٹ تھام لی۔ بیٹا، اندر تو آؤ، پانی تو پی کر جاؤ۔ انہوں نے نرمی سے سر جھکایا۔ نہیں آنٹی، بہت دیر ہو رہی ہے، امی اکیلی ہیں، ان کے پاس جانا ہے، بس آپ دعا دیجیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جمشید بھائی واپس جانے لگے، لیکن میں نے جلدی سے دروازے کی چوکھٹ تھام لی۔ بیٹا، اندر تو آؤ، پانی تو پی کر جاؤ۔ انہوں نے نرمی سے سر جھکایا۔ نہیں آنٹی، دیر ہو رہی ہے، امی اکیلی ہیں، ان کے پاس جانا ہے، بس آپ دعا دیجیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر بیٹا تمہیں ہمارے حالات کا کیسے پتہ چلا؟ جمشید بھائی کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ آنٹی، 3 دن پہلے ہسپتال میں امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ وہ لمحہ بھر کو رکے جیسے خود کو سنبھال رہے ہوں۔ وہ رات بھر بس یہی کہتی رہی کہ رمضان میں اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد رکھنا، کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ میں نے دل تھام لیا۔ تمہاری امی کو میرے حالات کا کیسے پتہ چلا؟ جمشید بھائی نے گہری سانس لی۔ آنٹی، وہ ہسپتال میں تھی مگر پھر بھی لوگوں کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے حالات اچھے نہیں اور 3 دن سے آپ کے گھر میں کھانے کا دانہ تک نہیں ہے۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں رمضان میں اپنی زکوٰۃ اور خیرات سب سے پہلے آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر میرے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، تمہاری ماں کی نصیب اچھے کرے۔ جمشید بھائی نے سر جھکا کر آمین کہا اور خاموشی سے واپس چل دیے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی دیر تک انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے اندر آ کر راشن کے تھیلوں کی جانب دیکھا۔ یہ سب واقعی ہمارے لیے تھا۔ کومل نے خوشی سے شور مچایا۔ امی، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ نادیہ جلدی سے آگے بڑھی اور کھانے کے برتن کھولنے لگی۔ نائلہ اور شمائلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ امی، اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، نادیہ نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں نے سجدے میں گر کر ایک ہی جملہ کہا کہ یا اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا اور تو نے میری جھولی بھر دی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پھر راشن کے تھیلوں کو دیکھا، پھر اپنی بیٹیوں کے چمکتے ہوئے چہروں کو۔ امی، آج ہم سب اچھے سے پیٹ بھر کر کھائیں گے نا؟ کومل نے خوشی سے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، آج کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ بچیاں خوشی خوشی کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ شمائلہ نے سالن گرم کیا، نائلہ نے روٹیاں رکھی اور نادیہ نے شربت بنا لیا۔ افطار کے وقت پہلی دفعہ ایسا لگا کہ ہم بھی کسی خوشحال گھرانے کے افراد ہیں۔ کھانے کے بعد میں نے وہ رقم دیکھی جو جمشید بھائی دے گئے تھے، ہاتھ میں نوٹ پکڑے۔ ایک دفعہ دل میں خیال آیا، یہ کسی کا احسان تو نہیں، لیکن فوراً دل سے جواب آیا، نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے ایک بندے کے ذریعے مجھے بھیجا ہے۔ اگلی صبح میں نے چادر لی اور نادیہ کو ساتھ لے کر بازار جانے کے لیے نکل پڑی۔ کئی دنوں بعد قدموں میں ایک مضبوطی تھی، ایک سکون تھا۔ امی، ہمیں کیا کیا خریدنا ہے؟ نادیہ نے راستے میں پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آٹا، چاول، کچھ سبزیاں اور تھوڑا گوشت بھی لے لیتے ہیں۔ نادیہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ گوشت؟ ہاں، میری بچیوں کو کتنے دن ہو گئے ہیں گوشت کھائے ہوئے۔ آج تم سب کی پسند کی دال گوشت بنے گا۔ بازار پہنچ کر میں نے سب سے پہلے آٹا اور چاول خریدے، پھر سبزی والے کی جانب گئی جہاں میں نے آلو، پیاز اور ٹماٹر لیے۔ آخر میں گوشت والے کے پاس جا کر کہا، بھائی 1 کلو گوشت دے دیجیے۔ کسائی نے گوشت تولا تو دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ یہ خوشی صرف گوشت خریدنے کی نہیں تھی،
بلکہ اس یقین کی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ واپس آتے ہوئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں ایک نیا حوصلہ محسوس کیا۔ اب بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ خوشحالی کتنے دن چلتی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اگلی صبح میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گی، جو کچھ بھی ہو اپنی محنت سے روزی کماؤں گی۔ اللہ نے مدد بھیجی تھی، لیکن میں ہمیشہ دوسروں کی دی ہوئی چیزوں پر نہیں جی سکتی تھی۔ میں نے وہی پرانے رومال اور کپڑے باندھے، چادر ٹھیک کی اور بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ نادیہ آگے بڑھی۔ امی، آپ ابھی کمزور ہیں، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں بیٹا، تم گھر کا خیال رکھو، آج مجھے خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ بازار پہنچی تو وہی منظر تھا، چمچماتی دکانیں، لوگوں کا رش، مہنگی خریداری کرنے والے لوگ۔ مگر میں نے اپنی نظریں اپنی محنت پر رکھی اور ایک اچھے کونے میں کھڑی ہو کر آواز لگانے لگی، رومال لے لو، گاڑی کے کپڑے، اچھی کوالٹی، مناسب قیمت۔ کچھ دیر تو کوئی نہ آیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر ایک خاتون قریب آئی۔ بی بی، یہ رومال کتنے کے ہیں؟ 50 روپے کا ہے، مگر بہت اچھے کپڑے کا ہے، زیادہ دن چلے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے 2 رومال خرید لیے۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جمشید بھائی مسکرائے۔ آنٹی، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ کیسی خبر بیٹا؟ آنٹی، آپ جانتی ہیں کہ میری اپنی ہسپتال میں تھی، ان کا علاج ایک نیک دل خاتون نے کرایا تھا۔ وہ امیر گھرانے کی ہیں، مگر اللہ نے انہیں بہت نرم دل دیا ہے۔ کل میں نے ان سے ذکر کیا کہ میری ایک جاننے والی بیوہ خاتون ہے جنہیں کام کی سخت ضرورت ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی اور کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے گھر آئیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کام کیسا ہوگا؟ آنٹی، گھر کا ہلکا پھلکا کام، صفائی ستھرائی اور تھوڑا سا کھانے پینے کا بندوبست کرنا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں عزت دی جائے گی اور تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ، تو نے پھر میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ بیٹا، میں تمہاری احسان مند ہوں، میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آنٹی، بس دعا دیجیے اور کل صبح میرے ساتھ چلیں، جمشید بھائی نے کہا اور چلے گئے۔ اگلی صبح میں نے چادر اوڑھی اور جمشید بھائی کے ساتھ چل دی۔ راستے میں دل میں دعائیں پڑتی جا رہی تھی، یا اللہ میرے لیے یہ در کھول دے۔ خاتون کا گھر بڑا تھا، لیکن وہاں کی فضا میں سکون تھا۔ جیسی میں اندر داخل ہوئی، ایک نرم مزاج خاتون نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ راشدہ بی بی، جمشید نے آپ کا بتایا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آنا چاہتی ہیں، وہ محبت سے بولی۔ میں نے جلدی سے سر جھکایا۔ بی بی جی، بس عزت کی روٹی چاہیے اور کچھ نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ یہی تو بات مجھے پسند آئی، عزت سب سے ضروری ہے۔ آپ کل سے آ جائیے۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ اللہ نے میری جولی پھر سے بڑھ دی۔ اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ جمشید بھائی کے ذریعے ملنے والا کام میری زندگی میں روشنی لے آیا تھا۔ وہ گھر جہاں میں کام کرتی تھی، وہاں مجھے عزت ملتی، وقت پر تنخواہ ملتی اور سب سے بڑھ کر سکون ملتا تھا۔ تنخواہ ملی تو سب سے پہلے میں نے بازار جا کر کچھ ضروری سامان خریدا، آٹا، چاول، سبزیاں اور تھوڑا سا گوشت۔ واپسی پر جب میں گلی میں داخل ہوئی تو دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کیوں کر رہے تھے۔ گھر پہنچی تو نادیہ نے فوراً تھیلے میرے ہاتھ سے لے لیے۔ امی، آج کیا کیا لائی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا آج ہماری روٹی کے ساتھ سالن بھی ہوگا۔ بچیاں خوش ہو گئیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ گلی میں پڑوسی عورتیں مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن جب میں گھر سے نکلی تو بیگم فہمیدہ، جو ہمیشہ سے امیر اور خود کو بلند و بالا سمجھنے والی تھی، دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی وہ طنزیہ لہجے میں بولی، راشدہ، واہ بھائی، پہلے تو تمہارے گھر میں فاقے ہوئے تھے اور اب ہر روز بازار سے سامان آ رہا ہے۔ کوئی خفیہ خزانہ مل گیا ہے؟ کوئی لاٹری لگ گئی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں بی بی جی، اللہ نے راستہ کھول دیا، محنت کر رہی ہوں۔ ہاں پتہ ہے، بڑے گھروں میں جا کر کام کرنا بھی تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں جلنے کی بو تھی۔ مجھے ان کی باتیں چبھی مگر خاموش رہی۔ مگر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ میری خوشحالی سے خوش نہیں تھے۔ چند دن بعد میں جیسے ہی بازار سے سودا لے کر آ رہی تھی تو 2 عورتوں کی سرگوشی سنائی دی۔ پہلے بیچاری یتیموں کو لے کر رو رہی تھی اور اب اچانک دولت آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ دوسری نے کہا لنگر پر جاتی تھی، اب مہنگے بازار سے سامان آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ غربت میں ترس کھاتے تھے اور اب خوشحالی میں حسد کر رہے ہیں۔ مگر میں نے دل میں کہا، جو دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، بس آگے بڑھنا ہے۔ وقت بدل رہا تھا، میں اب پہلے کی طرح بے بس نہیں تھی۔ اللہ نے راستے کھول دیے تھے، میری بچیاں اب بھوکھی نہیں سوتی تھی اور سب سے بڑھ کر میں نے اپنی غیرت کے خلاف سمجھوتا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز میں بازار سے سودا لے کر آ رہی تھی جب راستے میں پرانی ماسی سمینہ ملی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی قریب آئیں اور رازدار لہجے میں بولی، راشدہ، ایک بات بتانی ہے مگر کسی کو مت کہنا۔ میں رک گئی۔ کیا ہوا ماسی؟
ماسی سمینا نے گہری سانس لی اور کہا، وہی دسترخوان والا شخص، وہ آج پھر ایک لڑکی کو تنگ کر رہا تھا۔ میرا دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا۔ کون لڑکی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ایک غریب بیوہ کی بیٹی ہے، ابھی 14 سال کی ہے، اپنی ماں کے ساتھ پہلی دفعہ لنگر پر آئی تھی۔ وہ آدمی کھانے کے بہانے اسے بار بار بلانے لگا اور پھر جیسے ہی ماں کی نظر ہٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہا۔ لڑکی ڈر گئی، فوراً اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے لگا جیسے میں پھر سے وہ لمحہ جی رہی ہوں جب کومل کو اس بدبخت نے چٹکی کاٹی تھی۔ خون کھولنے لگا۔ اور ماں نے کیا کیا؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کرتی بیچاری؟ چپ رہی، وہ بھی مجبور ہے جیسے تو تھی۔ ماسی سمینا کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے پکڑا۔ مگر میں اب مجبور نہیں ہوں، یہ سب بہت ہو گیا۔ ماسی اگر ہم سب ایسے چپ رہیں گے تو کل وہ کسی اور کی بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا، میں نے غصے میں کہا۔ اسی وقت میں نے دل میں ارادہ کر لیا، یہ ظلم مزید برداشت نہیں ہوگا، اب یہ شخص بے نقاب ہوگا۔ ماسی سمینا سے بات کرنے کے بعد میرے دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ بیگم سکینہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چونکی۔ کیا ہوا راشدہ؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور سب کچھ بتا دیا۔ بیگم سمینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ استغفر اللہ راشدہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو کل ہمارے اپنے… بیگم راشدہ نے شک سے کہا۔ مگر راشدہ، تمہیں پورا یقین ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے غلط افواہ پھیلا دی؟ نسیم بی بی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے بھی کچھ سنا تھا، پر ہم لوگ باتیں کر کے چپ ہو جاتے ہیں، کچھ کرتے نہیں۔ مگر اب ہم چپ نہیں رہیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، ایک عورت نے کہا۔ یہ راشدہ تو خود لنگر پر جاتی تھی، اب عزت دار بن رہی ہے۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے پیسے دے کر کوئی غلط الزام لگوایا جا رہا ہو؟ محلے میں بات پھیل چکی تھی، کچھ لوگ ساتھ کھڑے تھے، کچھ شک کر رہے تھے اور کچھ وہ تھے جو مجھے ہی جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ باجی، یہ سچ ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب لوگ چونکنے لگے۔ پھر ماسی سمینا نے بھی گواہی دے دی۔ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ بار بار بچیوں کے قریب آتا تھا۔ راشدہ بہن، اگر تمہارے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لاؤ، امام صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ماسی سمینا کی جانب دیکھا، پھر اس لڑکی کی ماں کی جانب، اور آخر میں اپنی بیٹیوں کو یاد کیا۔ نہیں، اب خاموشی ممکن نہیں تھی۔ اگر آپ لوگ سچائی دیکھنا چاہتے ہیں تو خود جا کر اس آدمی پر نظر رکھیں۔ محلے کے کچھ مردوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دسترخوان پر جا کر چپکے سے اس شخص کی نگرانی کریں گے۔ اگلے روز ان لوگوں نے دسترخوان کے قریب جا کر حالات دیکھے۔ اسی وقت امام صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا یہ صدقہ اور خیرات کا کام ہے یا اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا؟ محلے والوں نے غصے میں اسے وہاں سے بھگا دیا۔ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ نے میری آواز کو سنا تھا۔ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، مگر جب اللہ سچ کو ظاہر کرتا ہے تو کوئی جھوٹ ٹک نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر تھا کہ میرے حالات بہتر ہو چکے تھے، مگر ایک اور خوشی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیٹیاں اب خود اپنے پیروں پر کھڑی ہونے جا رہی تھی۔ ایک روز نادیہ میرے پاس آئی۔ امی، ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسے بیٹا؟ شمائلہ، نائلہ اور کومل بھی قریب آ گئی۔ نادیہ نے فریم میں جڑی ایک کڑاہی نکالی۔ امی، یہ دیکھیں، ہم کئی دنوں سے خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ ہم نے دوپٹے اور رومالوں پر کڑھائی کی ہے، انہیں بازار میں بیچیں گے۔ میری آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے وہ کڑھائی دیکھ کر محبت سے اپنی بچیوں کو گلے لگا لیا۔ ماں کا سہارا بننے والی بیٹیاں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، میں نے نم آواز میں کہا۔ کچھ روز بعد نادیہ اور شمائلہ بازار کے ایک دو دکاندار کے پاس گئیں اور اپنی بنائی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ وہ متاثر ہوا اور کہنے لگا، یہ واقعی حسین ہے، میں یہ خریدوں گا اور اگر اچھا بکا تو مزید آرڈر دوں گا۔ یہ سن کر نائلہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہم نے اپنی عزت کے ساتھ کمائی کا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ جب پہلی کمائی گھر آئی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، تو نے میری بچیوں کے نصیب اچھے کر دیے۔ رمضان کے آخری روزے تک ہمارے گھر میں وہ پریشانیاں نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اب ہمارے پاس کھانے کے لیے تھا، محنت کا پھل تھا اور سب سے بڑھ کر دل میں سکون تھا۔ عید کی رات آئی تو میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، ہر ایک نے اپنی کمائی سے اپنے لیے نئے نئے کپڑے خریدے تھے۔ کومل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ پوچھا، امی، آپ کے لیے کیا لیں؟ میں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا، میرے لیے تم سب کی خوشی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ گلی میں روشنیوں کی جلملاہٹ تھی، ہر جانب خوشبوئیں تھیں اور پہلی دفعہ میرا گھر بھی اس خوشی کا حصہ تھا۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، تیری ذات نے مجھے فاقوں سے نکال کر خوشحالی دے دی، تو نے میری غیرت بچا لی، میرے بچوں کے نصیب سنوار دیے۔ یا اللہ، تیرا شکر ادا کرنے کا حق تو میں کبھی ادا نہیں کر سکتی، مگر میں جانتی ہوں کہ تو نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ میرے آنسو سجدے کی چادر میں جذب ہو گئے، مگر دل میں جو روشنی تھی وہ قیامت تک قائم رہنے والی تھی۔ بے شک رزق اور عزت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین،
آج کی یہ سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر کہانی اچھی لگی ہو اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔